مدنی چینل کے ناظرین، پرام ماضی کی یادیں لیے حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی ہیں وہ انہیں آپ تعبیریں بتاتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، خوابوں کی تعبیریں۔ مزید بھی پراموں میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا۔ آج ہم ان سے ہم کسی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ہم نے انہیں یہاں نہیں زحمت دی، بلکہ ان سے ان کا ماضی جاننے کے لیے آج ہم ان کے ساتھ یہاں حاضر ہیں۔ اسد مدنی الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور آج ہم اسد مدنی اتاری سے ان کی ماضی کی یادیں، ان کی زندگی کے بہت سارے ماضی کے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے اسد مدنی کے دونوں بھائی عتیق مدنی اور بلال مدنی، دونوں جامعۃ المدینہ سے درس نظامی پورا کیا ہے، اور بلال مدنی یہ دارالفتہ اہل سنت میں اس وقت ماشاءاللہ ہیں، اور وہاں دین کی خدمت کرنے کی ان کی کوشش جاری ہے، اور عتیق مدنی الحمدللہ مسجد کے امام بھی ہیں، اور بھی دیگر دینی کاموں میں ان کی مشغولیت کا سلسلہ رہتا ہے۔ اور اسد مدنی ہمارے مدنی چینل جس کے ذریعے اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس مدنی چینل کا جو شعبہ ہے اس کی مجلس کے جو نگران ہیں ہمارے اسد مدنی اتاری ہیں۔ تو یہ ان کا ایک مختصر سا تعارف تھا، اور ان کے والد صاحب نیاز حسین اتاری، بلکہ نیاز حسین اتاری، یہ ان کو آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ نیاز بھائی کیسے ہیں آپ؟ بڑے عرصے کے بعد آپ کو دیکھنا نصیب ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ 1982 سے ہمارے نیاز بھائی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک اچھا خاصا یوں سمجھے سفر میں بھی اور مشوروں میں بھی وقت گزرا ہے۔ تو بلال بھائی بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ زوم پر ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوں، اور عتیق مدنی بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ساتھ شاید زوم پر ہوں۔ ان کے جذبات، ان کے تاثرات بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسد مدنی چلتے ہیں، فیملی سے چلتے ہیں جی۔ جس طرح والدین کی یادیں بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں، جی اس طرح بچوں کی بھی کچھ یادیں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ جی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا کوئی ایسا ماضی یادگار کہ جس سے آپ کو لگے کہ یہ میرے والدین سے بڑا ریلیٹڈ ہے اور میری اس سے بڑی ایموشنل وابستگی بھی ہے، تو ایسی کوئی بات اگر آپ ہم سے بیان کرنا چاہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماں باپ تو ظاہر ماں باپ ہوتے ہیں، اور بڑی وابستگی، اور خاص طور پر بچپن میں جب آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے تو سارا ڈپینڈ جو ہے آپ کا ماں باپ پر ہی ہوتا ہے۔ تو ہمارے گھر میں چونکہ والد صاحب جیسے آپ نے تذکرہ بھی کیا 82 میں ہی ماحول میں آ گئے تھے، تو میری جو یادیں ہیں، اٹیچمنٹ ہے، تو اس میں ابتدا ہی سے ایون کہ بچپن ہی سے دعوت اسلامی ساتھ شامل ہے۔ تو میں جیسے 4-5 سال کی عمر میں پہلی جماعت میں ہوں گا، تو چونکہ مدنی ماحول تھا، دینی ماحول تھا گھر میں، تو پڑھنا پڑھانا، کتابیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گھر میں ہوا کرتی تھیں۔ تو والد صاحب کے ساتھ جو یادیں ہیں اس میں بہت زیادہ ہم نے یہ پایا، ایک تو اصول پسند پایا، والد صاحب جس محکمے سے وابستہ تھے اس میں سے تعلق تھا۔ ہاں جی، تو ڈسپلن بھی ایک لائف میں ہوتا ہے، بندہ جو کام کر رہا ہوتا ہے، اور لیکن سپیس دیتے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ ایسا اصول پسند رکھا کہ ہمیں جیسے بچپن میں بچے کو کچھ وقت کھیلنے کے لیے دیا جاتا ہے وہ ہمیں بھی ملتا تھا، لیکن اس میں یہ سٹرکٹنس تھی کہ بھئی دیکھو یہ عصر سے مغرب کا ٹائم ہے، تو مغرب کی اذان پر آپ مصلی پہ نظر آؤ، یہ لائن ہو گئی۔ اچھا، اور دعوت اسلامی کے تعلق سے شروع سے والد صاحب کا رہا کہ یہ میں مبلغ بنوں، میں بیان کروں، میں درس دوں وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے تعلق سے؟ ہاں جی، تو بہت ایک
بنیادی بات کہوں کہ ہمارے ہاں بھی آج بھی جب عقائد پڑھائے جاتے ہیں اسلامیات یا دینیات تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے ایک عقیدہ بیان کیا جائے اللہ کہاں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ عموماً پڑھایا جاتا ہے، جبکہ درست یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ پاک ہر چیز کو محیط ہے، یعنی کہ اپنے علم و قدرت سے کہ اللہ پاک کے لیے جگہ کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اب میں پہلی جماعت میں ہوں اور وہ کتاب میں لکھا ہوا آیا تو والد صاحب ماحول میں آ چکے تھے اور امیر اہل سنت کی صحبت تھی تو یہ بات سمجھائی تھی کہ دیکھو بیٹا یہ نہیں کہنا بلکہ یہ کہنا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز کو محیط ہے علم و قدرت سے۔ اچھا اب کلاس کے اندر وہ بچوں کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہے، کہو بچوں اللہ کہاں ہے، اب سب نعرہ لگائیں اللہ ہر جگہ ہے۔ اچھا میری آواز سب سے الگ ہو، اب اللہ ہر جگہ ہے کہہ کے فارغ اور میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز کو محیط ہے اپنے علم و قدرت سے۔ اچھا تو مجھے ٹیچر نے بلایا کہ بیٹا یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا ایک عام آدمی کے لیے حیرت کی بات بھی ہوگی اور عجیب بھی ہوگی، ہر چیز کو محیط ہے، ایک بڑی گاڑی سی بات ہے۔ تو میں نے کہا مجھے ابو نے کہا ہے کہ بیٹا اس طرح نہیں، اس طرح کہتے ہیں اور ہم چونکہ دعوت اسلامی والے ہیں تو یہ درست ہے۔ جو ٹیچر بھی بڑی حیران کہ یہ، تو میں آیا گھر پہ تو والد صاحب سے میں نے کہا کہ اس طرح ہوا ہے کہ سب کا نعرہ الگ تھا، میرا نعرہ الگ۔ تو والد صاحب نے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا یہ ہم چونکہ دعوت اسلامی والے ہیں اور امیر اہل سنت نے ہمیں جو علماء کا دامن پکڑنے کا کہا ہے تو جو علماء فرماتے ہیں وہی درست ہے۔ تو یعنی یوں ایک واقعہ یہ یاد ہم رہا۔ دعوت اسلامی والے ہیں اور دعوت اسلامی میں چونکہ جو عقائد و نظریات ہیں ان کو درست انداز سے سکھایا اور بتایا جاتا ہے، جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جب یہ کہا جائے تو اس کا جو اصل جو اسلامی نظریہ جو ہے، ورڈنگ ہے، جی شرعی جو ورڈنگ ہے جی وہ یہ ہے جو بیان کی جانی چاہیے۔ جی پھر علماء پھر اس کی مزید تشریح جی بیان کریں گے، جیسے عموماً ہمارے کسی بھی کتابیں ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشن کی کتابیں ہوتی ہیں، قانون کی کتابیں ہوتی ہیں، تو اس میں بعض اوقات ایک جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ ڈیفینیشن اس کے اپنی پوری ورڈنگ کے ساتھ ہوتی ہے، جی لیکن وہ پھر وہ ڈیفینیشن کو اس کا جو ماہر ہوتا ہے وہ اس کو کھولتا ہے، وہ کھول کر بیان کرتا ہے کہ اس ڈیفینیشن سے مراد کیا ہے۔ لیکن ایک چیز کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، اس کی ایک عبارت ہوتی ہے، ایک نیریشن ہوتی ہے، اور تو یہی اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے جو عقائد کیا جو تو وہ چونکہ امیر سنت بہر شریعت کے تعلق سے ماشاءاللہ ایک ذہن رکھتے تھے، پڑھتے تھے، بلکہ بہر شریعت کا درس دیتے تھے، اور علماء جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ یوں کہا جائے، تو دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کہاں کس کے تعلق سے کیا بات کرنی ہے۔ جی اچھا تعلق کا آپ نے سوال کیا تو والد صاحب سے ایک ہمارا تعلق بچپن میں بہت زیادہ تھا۔ والد صاحب کی لائف میں ٹریول بہت تھا، ایک تو ظاہر ہے کہ فورسز سے جو متعلق لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ زیادہ وقت نہیں گزارتے، تو والد صاحب کا یوں بھی سفر رہا۔ نیاز بھائی بڑا سفر کرتے تھے آپ، آپ کا سفر تو نیاز بھائی کیا، آپ کی جب جاب تھی فورسز کی تب بھی شاید آپ کا سفر تھا، مطلب ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرانسفر، اور دعوت اسلامی کی ذمہ داری پر بھی میرا خیال ہے آپ کا سفر ٹھیک ٹھاک رہا ہے، مطلب ملک بھر میں ایک وقت تک آپ پاکستان انتظامی کابینہ کے رکن بھی رہے ہیں اور آپ کے ذمہ شاید پورے ملک کی ذمہ داری تھی۔ جی ایسے ہے، میں نے سروس میں اتنا سفر نہیں کیا جتنا دعوت اسلامی میں آ کر سفر کیا ہے۔ یہ بھی تو سروس ہی تھی، یہ بھی خدمت مدنی ہی تھی۔ سروس تھی۔ اچھا ہمیں ایسا ہوتا تھا کہ اب والد صاحب اب گئے ہیں، بعض اوقات ایک ہفتے کا سفر ہے، 10 دن کا، اچھا واپس آئے تو ہم بہن بھائی جمع ہو جاتے تھے اور کہتے تھے ابو بتائیں کہ کیسا رہا سفر نا۔ اچھا اب والد صاحب جو ہے نا وہ سفر کی باتیں بھی بتاتے، ٹرین پہ کیسے بیٹھے، بس میں ہوا، یہاں گیا، اچھا نئے نئے شہر ہوتے تھے، نئے نئے علاقے۔ اب جو پاکستان صدر کا ذمہ دار ہے ظاہر ہے کہ اس نے بیسوں سینکڑوں شہر جگہیں سفر کرنی ہے، تو ایک بچپن میں یہ ایک بڑی دلچسپی کی بات تھی۔ اچھا پھر وہ تو ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ والد صاحب اس سفر کے اندر پھر ہمیں دعوت اسلامی کی چیزیں، باتیں، مشورہ اور جو بھی ہوتی تھی وہ کیسے انڈوز کرتے جاتے تھے۔ تو والد صاحب سے ہمارا یہ سننا سنانا اس کی ایک بڑی اچھی یادیں رہیں۔ اچھا والدہ مشفق ہی ہوتی ہیں، تو الحمدللہ ہم نے بھی والدہ کو مشفق پایا، شفقت کرنے شفقت کرنے والی پایا، اور گھر میں ظاہر ہے کہ والد صاحب کا اتنا سفر ہوتا تھا
تو پیچھے والدہ ہی بچوں کی دیکھ بھال کرنا، سارے بڑی ذمہ معاملات داری تھے۔ ہوتی ہے۔ تو بس ایک بہت جو کہیے کہ آپ نے کہا کہ کوئی ایسا جذباتی لمحہ جو آپ کو یاد رہ گیا ہو، تو چونکہ میں بہت کم عمر میں ہی گھر سے آ گیا تھا، میری 14-15 سال کی ایج تھی جب سے میں درس نظامی کے لیے جب آیا، تو اب سال میں ایک دفعہ گھر جانا ہوتا تھا، تو ہر دفعہ والدہ جس محبت سے روانہ کرتی تھی تو وہ ایک بڑا جذباتی لمحہ ہوتا تھا۔ والد صاحب سے میں ملتا تھا، اچھا باپ ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی صبر کی ایک طاقت ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، تو والد صاحب سے ملنے کے بعد دست بوسی کرنے کے بعد والد صاحب کہتے جاؤ اب ماں کو بھی الوداع کہو، تو وہ جو آخری لمحہ ہوتا تھا اس میں والدہ بھی آپ دیدہ ہو جاتی تھی، جاؤ بیٹا، دعائیں دیتی تھی، تو وہ ایک یوں سمجھے کہ ہر سال کا ایک لمحہ تھا جو یاد رہا۔ تو ظاہر ہے میں پھر آ گیا 14.5-15 سال کی عمر میں 97 میں، تب سے کراچی میں ہی ہیں، تو مطلب سفر پوری مطلب جو والد صاحب ہیں جی ہمارے نیاز حسین بھائی، ان کی گویا کے پیچھے یہ ایک تڑپ تھی جی کہ میں اپنے بچوں کو اس طرح، ہاں جی نیاز حسین بھائی ہمارے جو اس وقت آپ ان کو اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں آج کے اس پروگرام کے تعلق سے اپنی ایک آڈیو آواز سینڈ کی تھی، اور وہ کیا تھی، کیا آواز تھی، اس میں ان کے کیا جذبات ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ نیاز حسین عطاری، الحمدللہ میں 1982 سے دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو گیا تھا۔ مجھے دعوت اسلامی نے کیا دیا، امیر علیہ سنت کی صحبت ملی، اور امیر علیہ سنت نے میرے مائنڈ کو ہی چینج کر دیا۔ میں نے نیت کی تھی کہ زندگی بھر دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک رہوں گا، وقف مدینہ ہو جاؤں گا، اور اپنی اولاد کو بھی عالم دین بناؤں گا۔ امیر سنت کی صحبت کا ہی یہ اثر تھا کہ میں نے اسد ابھی 4 سال کا ہی تھا، کسی قرآن مجید خود پڑھایا، اور اس کے بعد جو ہی اس نے میٹرک کر لی، اسے دعوت اسلامی کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے پنجاب سے کراچی اسد مدنی کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا، اور پھر میں بھول ہی گیا کہ بھائی ان کے ساتھ کوئی مسائل بھی ہوں گے۔ میں سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ انہیں ملنے آ جاتا تھا، انہوں نے بھی مجھے کوئی پرابلمز نہ دیے۔ الحمدللہ تینوں بیٹے عالم دین بن گئے، متخصص بن گئے، اور دعوت اسلامی کی خدمت کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ امیر السنت کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور امیر السنت کا یہ بہت بڑا مجھ پر احسان ہے کہ میری نسلوں کو بھی دعوت اسلامی کے کام میں لگا دیا، اور میری دوسری نسل بھی دعوت اسلامی میں آ چکی ہے۔ الحمدللہ یہ سارا دعوت اسلامی کا فیضان ہے۔ امیر السنت کا شکریہ، دعوت اسلامی کا شکریہ۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے نیاز بھائی کہ آپ نے نیت کی، اور نیت کے بعد آپ نے تینوں، اصل میں آپ نے کوشش جو کی نا، نیتیں کئی دنیا میں لوگ کرتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، میں اپنے بیٹے کو دے دوں گا، مگر آپ نے اس نیت کے مطابق جو ایک روڈ میپ بنایا، اور اس پر جو آپ نے ایک روٹ ڈیزائن کیا کہ اگر میں نے نیت کی ہے کہ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤں گا اور انہیں میں اس طرح ایک مبلغ بناؤں گا، تو آپ نے انہیں اس روٹ پر بھی بھیج دیا۔ یعنی اگر کسی کو مدینے کی طرف کہے کہ وہ مدینے ان کو میں روانہ کروں گا، وہ مدینے کے روٹ پہ جائیں گے نا، تو آپ نے انہیں مدینے کی، مطلب انہیں آپ نے جامع المدینہ میں داخل کرا دیا کہ وہیں سے یہ آپ کی وہ جو نیت تھی اس کو یہ پورا کر پاتے۔ میری اس میں جو ناظرین ہیں کہ دیکھیں، بیسیکلی ہمارے نیاز حسین جو ہیں یہ فورسز سے ان کا تعلق ہے، اور آئی تھنک اسد بھائی آپ کے فیملی کے اندر تقریباً جو لوگ ہیں یہ اسی طرح کے پروفیشن سے ہی جی میں عرض کرتا ہوں، یہ جو آپ نے بات کہی ماشاءاللہ اس کو ہم نے محسوس کیا، ظاہر ہے کہ جب شعور آیا تو وہ ماضی کی یادیں آج سوچتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس نے ہمیں یہ سعادت عطا کی۔ ہماری جو فیملی ہے ایسا بیسیکلی بزنس فیملی نہیں ہے، ایجوکیشن ہے،
یعنی ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, پائلٹس ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں, سائنٹسٹس ہیں, اور ہائر ایجوکیشن کے ذریعے کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے نا, اور ڈفرینٹ ملکوں میں بھی گئے. تو ایک خاندان کا ایک اپنا اوور آل ایک مائنڈ سیٹ ڈیکورم بنا ہوتا ہے. تو ہمارے یعنی ایجوکیشن میں مطلب انتہا کی حد تک جو ہے نا وہ مقابلہ ہے. یعنی کہ ہمارے ہاں بچہ اگر پیدا ہوا تو اب شعور آتے ہی اس کو بس یہی ہے کہ مجھے کیا بننا ہے, کیا کرنا, اور ایجوکیشن. تو ہمارے نانا جو ہے وہ خاندان کے جیسے بڑے ہوتے ہیں, تو عمر میں بھی بڑے تھے اور تھوڑا ان کا روب دبدبہ بھی تھا. اب میرے ماموں, میرے کزن, میرے چچا, اب یہ جو بھی تھا, کوئی کہاں کوئی کہاں. تو اب ظاہر ہے کہ جب ہم 5ویں 6ٹھی میں تھا تو والد صاحب سے پوچھتے تھے نانا کہ بھئی اسد کے بارے میں کیا سوچا ہے. تو والد صاحب دائیں بائیں کر دیتے تھے کہ یار ان کو پتہ تھا کہ ان کی پوچھنے کا مقصد کیا ہے, اور والد صاحب کا ذہن کچھ اور تھا. تو جب میں میٹرک میں آیا تو نانا نے جو ہے نا ایک دفعہ والد صاحب کو مطلب پوچھا کہ نیاز بھائی یہ کیا سوچا ہے, میٹرک کر لیا بچے نے, اور ہمارے ہاں تو 5ویں 6ٹھی سے ہی لائن سیٹ ہو جاتی ہے کہ کون سے کیڈٹ کالج میں جانا ہے, کون سے میڈیکل کالج میں جانا ہے, تو آپ اسد کے بارے میں کو مجھے بتاؤ. تو اس وقت والد صاحب نے ایک جملہ کہا کہ دیکھیں جی آپ کا بیٹا تو لندن سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے, تو میں اپنے بچے کو دعوت اسلامی والا بنانا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ مجھے اعتماد ہے دعوت اسلامی پہ کہ آپ کا بچہ تو لندن سے پڑھ کے آیا ہے, میرے بچے سے لندن والے پڑھیں گے. اچھا, میرے بچے سے لندن والے پڑھیں گے. تو یہ یعنی کہ ایک سمجھے کہ لائن کھینچی, تو پھر نانا ایک طرح سے مایوس ہو گئے کہ بھائی اس کو اب چھوڑ دو, اب اس کا تو لائن ہی الگ ہے نا. تو وہ جو ایک بڑا اسٹرانگلی بیہیو تھا. اچھا اس وقت کی اگر ہم سوچیں تو ظاہر ہے کہ خاندان سے بالکل ہٹ کے راہ آپ لے رہے ہیں. اچھا اس وقت جامعۃ المدینہ کا ایسا کوئی وہ تصور نہیں تھا, اس کے 2-3 سال کے بعد ہی پتہ لگا کہ جامعۃ, لیکن ایک ذہن میں تھا کہ یار اپنے بچوں کو عالم دین بنانا ہے اور جو بھی تھا. اچھا ایک دعا میں یہاں پہ چاہوں گا کہ ایک ماضی کی یاد ہے, جب میں 4-5 سال کا ہوں گا تو ظاہر ہے بچہ جب کسی دینی گھرانے کا ہوتا ہے تو اس کو دعا سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا یہ دعا کیا کرو. تو اس 4-5 سال کی عمر سے آج تک ظاہر ہے کہ اب اور بھی دعائیں بندہ کرتا ہے اپنے حالات واقعات کے, لیکن 2 جملے وہ آج بھی میری دعا کا حصہ ہے جو اس وقت والے صاحب نے مجھے سکھائے ہوں گے کہ یا اللہ مجھے مبلغ بنا اور دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. تو وہ ایک یوں سمجھے کہ ایک بگننگ کے اندر ایک چیز ذہن میں ڈالی کہ بیٹا یہ لائن ہے, گٹی میں آ جاتی ہے. ہاں جی یوں کہہ سکتے ہیں. تو وہ پھر نانا نے تو کہا کہ اب یہ تو گیا, تو پھر جامعۃ المدینہ کا معلوم ہوا. اچھا اب ظاہر ہے کہ کزنز ہیں, اب آپس میں کسی شادی بیاہ پہ ہیں یا ویسے ملاقات کرنے ہم چھٹیاں گزارنے گئے ہیں, تو سب ایک دوسرے شیئر کرتے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, میں کیا رہا ہوں. اچھا میں اب سوچوں کہ یار یہ تو سب والد صاحب کا ذہن تھا, میں تو بچہ ہی تھا. تو ایک دن میں نے کہا ابو آپ نے میرے بارے میں کیا سوچا, مجھے کیا کرنا ہے, یہ سب پوچھ رہے ہیں. تو والد صاحب نے کہا یار ایک کام تمہیں دیتا ہوں, تم وہ کر لو, اور جب تمہیں کوئی پوچھے تو اس کو یہ جواب دے دینا. میں نے کہا جی. بولا آپ کہہ دینا میں درس نظامی کرنے جا رہا ہوں, اور فیضان سنت میں ایک چیپٹر تھا پہلے والی فیضان سنت میں, امر بالمعروف والنہی عن المنکر, اس میں امیر اہل سنت نے مبلغ کے 5 آداب بیان فرمائے تھے, اور سب سے پہلا ادب یہ بیان کیا تھا کہ مبلغ کو نا علم ہونا چاہیے. اس میں علم کے علماء کے فضائل تھے. تو والد صاحب نے کہا یہ 2 صفحے یاد کر لو علم اور علماء کے فضائل پر, تو اگر کوئی پوچھے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے تو یہ 2 حدیثیں اور یہ سنا دینا, کنٹینٹ دے دیا آپ کو کہ بھائی یہ سنا دینا. اچھا مجھے میں کانفیڈنس, اچھا وہ حدیث ہے, ظاہر ہے کہ سرکار کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوں یعنی کہ ایک ذہن بھی تھا, تربیت بھی تھی, اور پھر ہمیں کسی اور طرف سوچنے نہیں دیا کہ ہم کسی اور طرف دائیں بائیں جائیں. تو وہ علماء کی محبت, پھر ہفتہ وار اجتماع میں لے کے جانا, اپنے ساتھ رکھنا, پھر ہمارا گھر ہی جو ہے نا ایک طرح سے مدنی مشورہ ہال تھا. اب یہ 88 کی بات ہے, شورکوٹ کینٹ میں تھے اس وقت, مدنی مراکز نہیں تھے, نیا نیا کام تھا. 81 میں دعوت اسلامی بنی, تو 87-88 کے اندر پنجاب کے چھوٹے شہروں میں ابھی دعوت اسلامی کا نیا نیا پیغام پہنچ رہا تھا. تو مرکز تو تھا جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا, لیکن اس کے بعد کوئی آفس مکتب کچھ بھی نہیں. تو وہ سارے مشورے, چونکہ والد صاحب نگران تھے تو وہ گھر پر ہی ہوتے تھے, اور روزانہ ہی 2-3 گھنٹے مدرسہ بالغان بھی وہیں لگتا تھا, ساری چیزیں. تو اس میں والد صاحب جو ہے نا وہ مصروف رکھتے تھے. میرا پہلا بیان جو مجھے یاد کروایا, چھوٹی عمر میں 5-6 سال کی ایج ہی ہوگی, امیر اہل سنت نے وقت کی پکار کے نام سے ایک مضمون لکھا تھا کہ وقت کی پکار دعوت اسلامی, کہ وٹ از دا نیڈ آف دا ٹائم. تو تمام خوبیاں اللہ عز و جل کو شایع ہیں, اور بے شمار درود سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ ان کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جو کام کیا وہ نیکی کی دعوت تھی, تو وہ 1-2 پیجز کا تھا, تو وہ یاد کروایا ہوا تھا. اور جب بھی کوئی اسلام بھائی جمع ہوتے تھے تو والد صاحب کہتے بھی کھڑے ہو جاؤ وہ سناؤ, تو میں نے رٹا ہوا تھا تو وہ میں پھر سناتا تھا. تو یوں جو آپ نے کہا کہ نیت کے ساتھ کوشش, تو وہ ایک سب کانشیس کے اندر چیزیں رہیں. اور پھر جو خاندان کو فیس کرنا ہے یا معاشرے کو فیس کرنا ہے اس کا بھی سلوشن دیا کہ تم جو کرنے جا رہے ہو تو اس کی فضیلت یہ ہے. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, رحمت ہے کہ پھر ہمیں بھی یہ سعادت ملی. تو یوں پھر میں میٹرک کرتے ہی رزلٹ سے پہلے ہی 97 میں گودرا کالونی میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا. پڑھائی میں